الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ایک اور مسئلہ انتہائی اہم اور آپ سب کے نہ صرف سننے والا بلکہ آپ کے عمل کرنے والا اور گھر میں جا کے بچیوں کو بتانے والا، یہ میری آج کی تقریر کل تک یوٹیوب پہ آ جائے گی، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں یا اپنے بچوں میں، اپنے بہنوں بھائیوں میں، اپنی بیگمات کو یہ سینڈ کریں تاکہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ پہلے تو آپ سمجھیں نا، وہ یہ ہے کپڑے دھونے کا مسئلہ۔ جب سے ہمارے ہاں واشنگ مشین آئی ہے اس وقت سے ہمیں ایک کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے کپڑے ہیں، ان میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، میں نے اپنی بیگم کو کپڑے دیے، اس نے دھونے ہیں، اس کے پاس 10 12 15 جوڑے بچوں کے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس نے سارے کے سارے اس میں ڈالے، پانی ڈالا اور اس کو دھو دیا۔ اب جو نجاست لگی ہوئی تھی وہ اس میں پانی میں چلی گئی، اس پانی سے سارے کپڑوں میں چلی گئی، تو کپڑے پاک ہونے کی بجائے جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ کپڑے دھونے میں 2 پوائنٹ ہیں، ذہن میں رکھیے، ایک کپڑے کا پاک ہونا اور دوسرا کپڑے کا صاف ہونا۔ آپ نے جب واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے تو وہ صاف ہو گئے، پاک نہیں ہوئے، بلکہ جو دوسرے کپڑے تھے جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ یہ ہمارے ہاں ابھی مجھے نہیں پتا ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کتنے ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آئے ہوئے، پتا ہے کسی کو؟ کیونکہ ہماری بیگمات کو، ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو مسئلے یہی ہے کہ فلانے دربار پہ جاؤ تو پتر لائے، اور فلانے دربار سے جاؤ تو گردے کی تکلیف ٹھیک کرا لو، اور فلانے سے اپنے خارش ٹھیک کرا۔ ہمارا تو یہی ہے نا، یہ مسئلے تو ہمیں بتانے نہیں ہے کسی نے۔ ہم میں سے جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سمیت، ہم میں سے کتنوں کو 100% یقین ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں؟ نجاست لگی ہوئی ہے کپڑے میں، وہ نجاست کوئی بھی ہو سکتی ہے، پیشاب ہو سکتا ہے، کوئی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ کپڑے سارے کے سارے ڈالے، اس میں پاک بھی تھے ناپاک بھی تھے، واشنگ مشین میں پانی ڈالا، اب وہ نجاست کھری اور کھر کے جتنے باقی والے کپڑے تھے ان کے ساتھ بھی لگ گئی، کیونکہ پانی ناپاک ہو گیا تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ اب اس کے پاک کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ 2 حصے ہیں، ایک پاک کرنا اور دوسرا صاف کرنا، اور اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے یا جس کے متعلق شک ہے کہ اس میں نجاست ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہ لگی ہوئی ہو، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو ان کپڑوں کو واشنگ مشین سے باہر اتنا پانی گرائیں، اتنا پانی اس کے اوپر بہائیں کہ اس میں سے نجاست نکلنے کا آپ کو یقین آ جائے۔ جب آپ کو یقین آ گیا کہ اس میں نجاست نہیں رہ گئی، اب یہ کپڑے صاف کرنے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال دیں۔ اب واشنگ مشین میں آپ ڈالیں گے تو یہ کپڑے پاک تھے، اب آپ سرف وغیرہ اس میں ڈالیں گے تو یہ کپڑے صاف ہو جائیں گے، پاک یہ پہلے آپ نے کر لیے۔ ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ نجاست والے کپڑے آپ واشنگ مشین میں ڈال دیں، واشنگ مشین چلا دیں اور اس میں پانی بہاتے جائیں۔ جب اتنا پانی نکل جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ اندر نجاست نہیں رہ گئی، تو وہ کپڑے پاک ہو گئے۔ اب اس میں جو بھی سرف شرف آپ نے ڈلنا ہے وہ ڈال کے تو اس کو کر لیں۔ لیکن میرے خیال میں جو پہلا طریقہ ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ پہلے کپڑے کو اچھے طریقے سے پانی اتنا پانی بہائیں کہ اس کے اندر لگی ہوئی نجاست جو ہے وہ اس میں سے مکمل طور پہ نکل جائے۔ جب نجاست نکل جائے اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں۔ ابھی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے میں وہ ایک پٹڑی ہوتی تھی، پٹڑی کے اوپر وہ سوٹا لے کے تو کپڑے ڈال کے تو اوپر سے پانی ڈالتے جا رہے ہیں، صابن کے ساتھ اس کو ملتے جا رہے ہیں، پھر آپ سوٹے کے ساتھ، تو اس میں نجاست رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کچھ عورتیں تھیں جو کہ نہر پہ آ کے اپنے کپڑے دھوتی تھیں، اب یہاں بھی نجاست کا کوئی احتمال نہیں رہتا، بہتا ہوا پانی ہے، پاک ہے، نہر کے اندر
नहर में आप बैठे हुए हैं और उसमें आप कपड़े धो रहे हैं, जो भी नजासत चलती जा रही है वो आगे चलती जा रही है, और चूंकि पानी बहता हुआ है वो पाक होता है, तो वो उतनी नजासत के साथ नापाक नहीं होता। तो आज चूंकि ये वाली चीजें नहीं रह गई, तो हमारी वॉशिंग मशीन ने हमारी पाकी के ऊपर बहुत बुरी तरह असर डाला है। अगर आप और मैं मस्जिद में आए हुए हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जुमा पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और हमें अपने कपड़े का ही पता नहीं कि मेरा कपड़ा पाक है या नापाक है, और ज्यादा गुमान यही है कि कपड़ा नापाक होगा, तो नापाक कपड़े के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे बताइए इस नमाज का फायदा है कि कोई नुकसान है? इसका तो नुकसान ही होना है। तो आपको मैंने बात बताई, अभी आपका फर्ज है कि ये बात अपने घरों में जाके अपनी बेगमात को, अपनी अगर माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनको ये बात समझाएं। मेरा ये क्लिप कल तक इंशाअल्लाह यूट्यूब पे आ जाएगा, आप यूट्यूब से इसको उठाएं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ये भेजें, ताकि वो इसके मुताबिक इसको समझें और आइंदा इस पे अमल करें।